السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے امت محمدیہ کی انعامات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو دیکھا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خواہش ظاہر کی کہ کاش یہ امت مجھے عطا کی جاتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت موسیٰ پر تورات نازل ہوئی اور انہوں نے اس امت مرحومہ کے فضائل پڑھے تو بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ پڑھا ہے جو سب سے آخری ہوگی، مگر وہ امت سب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ اے اللہ، تو اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ پھر عرض کی، یا رب الہی، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا تذکرہ دیکھا ہے کہ جس کے بارے میں سب سے پہلے شفاعت قبول فرمائی جائے گی، بس تو اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا ذکر خیر دیکھا ہے جو تیری طرف رجوع کرتی رہے گی اور تو اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشتا رہے گا، اسے میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ عرض گزار ہوئے کہ اے رب اکبر، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا بیان پڑھا ہے کہ جو تیرے احکامات کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے گی اور اسے از پر پڑھے گی، اسے تو میری امت کر دے۔ تو ارشاد ربانی ہوا وہ حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ اے میرے رب، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کا حال پڑھا ہے جو فی کھائے گی، اسے تو میری امت قرار دے دے۔ تو فرمان ہوا کہ وہ حضرت احمد مجتبیٰ کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے میرے پروردگار، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کو دیکھا ہے جو صدقہ کھائے گی لیکن اس پر بھی وہ ثواب کی حقدار ہوگی، یا رب ذوالجلال، تو اس کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ تعالیٰ کے حضور التجا کی اور فرمایا کہ میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے بارے میں دیکھا ہے کہ جب وہ لوگ نیکی کا ارادہ کریں گے تو ایک نیکی کا ثواب ان کے اعمال میں اسی وقت لکھ دیا جائے گا، اگرچہ وہ اس پر عمل نہ بھی کر سکیں تو، اور اگر اس نیکی کو اگر وہ کر لیں گے تو ان کے نامہ اعمال میں اس نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر لکھ لیا جائے گا۔ یا الہی، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو ارشاد ربانی ہوا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کے اس درگاہ میں عرض کرنے لگے کہ یا رب ذوالجلال، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے متعلق پڑھا ہے کہ وہ لوگ اگر برائی کا ارادہ کریں گے اور اس کا ارتکاب نہ کر سکیں گے تو کوئی گناہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر گناہ کر لیں گے تو صرف ایک گناہ لکھا جائے گا۔ اے اللہ، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ امت محمدیہ ہے۔ پھر عرض کیا کہ یا رب ذوالجلال والاکرام، میں نے تورات کی تختیوں میں ایک ایسی امت کے بارے میں دیکھا کہ جن کو اول و آخر کا علم عطا فرمایا جائے گا اور وہ گمراہی کے سب سے بڑے مرکز دجال کے ساتھ جہاد کریں گے جس کو حضرت عیسیٰ نے ہلاک کرنا ہے۔ یا رب رحیم، تو اس امت کو میری امت بنا دے۔ تو رب کریم نے جواب دیا کہ وہ حضرت احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کیا، اے رب کریم، بس مجھے ہی احمد مجتبیٰ کا امتی بنا دے۔
اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ یہودیوں کا ایک عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ آپ اس وقت سورہ یوسف کی تلاوت فرما رہے تھے تو اس عالم نے عرض کیا، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو اس سورت کی کس نے تعلیم دی ہے؟ رسول اللہ پر نور نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے اس ارشاد پر یہودی عالم نے تعجب کیا۔ جب وہ یہودی عالم اپنے یہودیوں کی طرف گیا تو واضح الفاظ میں ان سے کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کی قسم، بے شک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پاک کو اسی طرح پڑھتے ہیں جیسا کہ تورات میں نازل ہوا ہے۔ یہ سن کر ان یہودیوں میں سے ایک گروہ نے آپ کی صفات کو پہچان لیا اور مہر نبوت جو کہ آپ کے کندھوں کے درمیان تھی دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست اقدس پر اسلام قبول کر لیا۔ حضرت وہب سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ پھر جب اس کی موت کا وقت آ گیا اور وہ مر گیا تو لوگوں نے اس کی میت کو اٹھا کر کوڑا کرکٹ اور روڑی پر پھینک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل کی اور انہیں حکم دیا کہ اس شخص کو روڑی سے اٹھا کر اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ یا الہی، قوم بنی اسرائیل اس کے متعلق یہ گواہی دیتی ہے کہ وہ 200 سال تک یہ شخص تیری نافرمانی کرتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس کے متعلق جو کہا جاتا ہے بالکل ٹھیک ہے، مگر جب وہ تورات کھولتا اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام دیکھتا تو وہ رسول اللہ کے نام کو چومتا اور اپنی آنکھوں پر لگاتا رہا اور رسول اللہ پر درود بھیجتا تھا۔ بس اس کے بدلے میں نے اس کے تمام گناہ بخش دیے اور میں نے 70 حوروں سے اس کا نکاح کر دیا، لہٰذا تم اس کی نماز جنازہ پڑھاؤ۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اس گنہگار کی نماز جنازہ ادا کی اور اسے دفن کیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ قبیلہ غسانی میں ایک ایسا کاہن پیدا ہوا کہ جس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اس کاہن کے بدن میں سوائے سر کی کھوپڑی اور ہاتھ کی ہتھیلی کے کوئی ہڈی اور پٹھا نہ تھا، یعنی اس کا وجود جو تھا وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا، صرف اس کا سر کام کرتا تھا اور اس کی زبان چلتی تھی اور اس کی زبان کے سوا کوئی عضو متحرک نہ تھا۔ اس لیے کھجور کے پتوں اور شاخوں کا ایک تخت بنا کر اس پر اس کو بٹھایا جاتا تھا اور جہاں کہیں اس کو لے جانا ہوتا لوگ اس کے تخت کو اٹھا کر لے جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اسے مکہ معظمہ لایا گیا تو قریش میں سے 4 آدمی تحفے لے کر اس شخص کو، اس کاہن کو دیکھنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے تحائف کو اپنے حسب و نسب کو اس کاہن سے پوشیدہ رکھا اور انہوں نے سوچا کہ ہم کاہن کو اپنے بارے میں کچھ نہیں بتائیں گے اور کسی دوسرے ہیلے سے اپنی نسبت ظاہر کر دیں گے، اس لیے انہوں نے کہا، تم اس قبیلہ سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ تمہارا قبیلہ قریش سے ہے۔ پھر وہ لوگ جو اس سے ملنے گئے تھے انہوں نے اپنے تحائف اس کاہن کو پیش کر دیے اور اس سے مستقبل کی باتیں پوچھنے لگے۔ کاہن نے بہت سی باتیں مستقبل کے بارے میں بتائی اور آخر میں گفتگو کے اس نے کہا کہ عبد مناف میں سے ایک ایسا نوجوان پیدا ہوگا جو نہ خود پڑھا لکھا ہوگا، بتوں کو سرنگوں کرے گا، خدائے واحد کی عبادت کرے گا، اس کے خلفاء ہوں گے۔ پھر ان خلفاء کی نشانیاں اس نے تفصیل سے بتائیں اور اس طرح جو بادشاہوں کے بعد ہونے والا ہے خبر دی، جن کی تفصیل بڑی کتابوں میں موجود ہے۔ یمن کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ جس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ بادشاہ نے اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے کاہنوں اور نجومیوں کو جمع کیا اور ان سے اپنا خواب اور اس کی تعبیر کے متعلق دریافت کیا۔ کاہنوں نے بادشاہ سے کہا کہ تم اپنا خواب بیان کرو تاکہ ہم اس کی تعبیر بیان کریں۔ بادشاہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم لوگ خود ہی میرا خواب بیان کر دو تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ایسا کام تو صرف ستی غسانی اور شک کاہن ہی کر سکتا ہے۔
بادشاہ نے ستی غسانی جو کہ ایک کاہن تھا اس سمیت تمام نجومیوں کو بلا بھیجا۔ پہلے ستی آیا اور بادشاہ کا خواب خود ہی اس نے بیان کر دیا۔ کہنے لگا کہ تو نے خواب میں دیکھا ہے کہ کوئی چیز راکھ کی طرح جلی ہوئی اندھیرے سے باہر نکلی ہے اور اسے سب نے کھایا ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تیری سلطنت پر حبشہ والے غالب ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟ ستی نے کہا 60 یا 70 سال بعد یہ واقعہ پیش آئے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ کیا ان کی یہ سلطنت ہمیشہ قائم رہے گی؟ ستی نے جواب دیا کہ سیف بن زیزن انہیں بھگا دے گا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ابن زیزن کے خاندان میں سلطنت ہمیشہ رہے گی؟ ستی نے جواب دیا کہ نہیں۔ بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی سلطنت کو کون ختم کرے گا؟ ستی نے جواب دیا ایک نبی اس کی سلطنت کو ختم کر ڈالے گا جو اللہ تعالیٰ کے حکم کو اور اللہ کے دین کو بلند کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر وحی آتی ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا کہ وہ بادشاہ کون ہوگا؟ ستی نے جواب دیا کہ وہ غالب بن فہر بن مالک بن نضر کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کی بادشاہت اور حکومت اس کی قوم میں رہتی دنیا تک قائم رہے گی۔ بادشاہ نے پوچھا کیا دنیا کی بھی آخرت ہو جائے گی؟ دنیا بھی ختم ہو جائے گی؟ تو ستی نے جواب دیا ہاں، ایک دن ایسا آئے گا جس میں اولین و آخرین کے زمانے میں نیک و بد جمع ہو جائیں گے۔ نیک اپنی نیکیوں کی جزا اور بد اپنی برائیوں کی سزا پائیں گے۔ جب ستی بادشاہ سے فارغ ہو کر چلا گیا تو شک کاہن آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے خواب کا تذکرہ کیا تو شک کاہن نے بھی اس خواب کی وہی تعبیر بتائی جو کچھ ستی نے بتایا تھا۔ اس نے کہا کہ ایک رسول حقانیت اور انصاف کے ساتھ تشریف لائے گا اور اس کی حکومت قوم میں قیامت تک قائم رہے گی۔ یوں کاہن، نجومی اور یہودی جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے رسول اللہ کے حلیے اور ان کے دین کے بارے میں مختلف طرح سے لوگوں کو آگاہ کرتے رہے تھے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ جنگ قادسیہ کے دوران حضرت سعد بن ابی وقاص کو حضرت عمر فاروق نے خط لکھا کہ آپ نسلہ بن معاویہ کو حلوان بھیج دیں۔ حضرت سعد نے انہیں حلوان کے علاقے میں بھیج دیا۔ جب حضرت نسلہ بن معاویہ نے حلوان کے مقام کے مضافات پر حملہ کیا تو بہت سے قیدی اور مال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، اور جب ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو ظہر کی نماز ادا کرنے کے لیے آپ نے ایک پہاڑ کے دامن میں اقامت اختیار کی اور نماز اختیار کے لیے سب لوگ جمع ہو گئے۔ جب نماز کے لیے اذان کے دوران اللہ اکبر کہا گیا تو پہاڑ سے آواز آئی، اے نسلہ، تو نے بڑے کی بڑائی بیان کی ہے۔ جب انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو پہاڑ سے آواز آئی، اے نسلہ، تو نے زبان سے کلمہ اخلاص نکالا ہے۔ جب وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا تو آواز آئی، یعنی اس کی بشارت مجھے حضرت عیسیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح انہوں نے پوری اذان جب کہہ ڈالی اور اللہ اکبر کہا تو آواز آئی کہ اے نسلہ، تو نے کلمہ اخلاص ادا کیا ہے۔ جب وہ اذان سے حضرت نسلہ فارغ ہو گئے تو کہنے لگے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، تو کون ہے؟ جب تو نے اپنی آواز ہمیں سنوا دی ہے تو اپنی شکل بھی دکھا دے، کیونکہ ہم بھی بندگان خدا ہیں اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں اور حضرت عمر بن خطاب کی جماعت ہیں۔ اس کے بعد پہاڑ پر اچانک ایک شگاف ہو گیا، بہت بڑی دراڑ پڑی اور پہاڑ پھٹ گیا، اور اس پہاڑ میں سے ایک بہت بڑا سر نکلا۔ اس سر پر سفید بال اور پرانے پشمینہ کا کپڑا تھا۔ وہ بڑا سا سر بولا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان لوگوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے بعد پوچھا تو کون ہے؟ وہ بڑا سا سر کہنے لگا میں ضریب بن برسملی ہوں، بندہ نیکوکار حضرت عیسیٰ بن مریم کا وصی ہوں۔ انہوں نے مجھے اس پہاڑ پر بٹھا رکھا ہے اور اس وقت تک میری زندگی کے لیے دعا کی جب وہ آسمان سے اتریں گے۔
وہ خنزیر کو قتل کر ڈالیں گے اور حضرت عیسیٰ صلیب کو توڑ کر عیسائیوں کے بہتان اور افتراء سے بریت کا اظہار کریں گے۔ پھر اس بڑے سے سر نے کہا کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری ملاقات نہیں ہوئی، انہیں میرا سلام اور حضرت عمر فاروق کو بھی میرا سلام پہنچا دیجئے۔ اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں کی اور اس کے بعد وہ غائب ہو گیا۔ حضرت نسلہ نے یہ واقعہ حضرت سعد کو لکھا اور حضرت سعد نے حضرت عمر فاروق کو یہ تمام باتیں ان کے گوش گزار کیں۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت سعد کو جوابی خط میں لکھا کہ آپ مہاجرین و انصار کی جماعت کے ساتھ دوبارہ اس پہاڑ پر جائیے، اگر اس نسلہ کو وہاں پالیں تو اس سے میرا سلام کہیے گا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ حضرت عیسیٰ کے وصیوں میں سے کوئی ایک وصی اس پہاڑ میں اقامت گزین ہوگا۔ حضرت سعد 4000 مہاجرین اور انصار کے ساتھ 40 روز تک اس پہاڑ پر رہے۔ ہر نماز کے وقت اذان کہی گئی مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ عیسائیوں میں سے ایک شخص مکہ مکرمہ آیا، چند عورتیں اور ایک مقام پر خوشی کی تقاریب میں سے ایک تقریب پر جمع تھے۔ ان کے خاوند اپنے کام کاج کی وجہ سے وہاں پر موجود نہ تھے۔ بس اس عیسائی شخص نے کہا، اے قریش کی عورتوں، عنقریب تم پر ایک نبی تشریف لانے والے ہیں جن کا نام مبارک احمد ہوگا۔ حضرت عمرو بن قتیبہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت آمنہ کے گھر ولادت کا وقت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دیے جائیں، اور سب فرشتوں کو حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ نے حکم صادر فرما دیا۔ چنانچہ سب فرشتے اترے اور ایک دوسرے کو خوشخبریاں دینے لگے۔ پہاڑ فخر سے سر بلند ہو گئے، سمندروں میں روانیاں آ گئیں، موجیں انگڑائیاں لینے لگیں، اہل زمین سلامت اور بشارت سنانے لگے، شیطانوں کو قید کر دیا گیا۔ اس دن سورج کو نورانی چادر اوڑھا دی گئی، 70,000 موران جنت کو ہوا میں کھڑا کر دیا گیا۔ ولادت مصطفیٰ کے احساس میں دنیا بھر کی عورتوں کو لڑکے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ آپ کے آنے سے ساری دنیا میں نور چھا گیا۔ فرشتوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی۔ ہر آسمان میں زبرجد اور یاقوت کا ایک ایک ستون قائم کر دیا گیا۔ یہ ستون آسمانوں میں بہت مشہور ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات مشاہدہ کیا۔ رسول اللہ کو بتایا گیا کہ یہ ستون آپ کی ولادت کی خوشی میں نصب کیے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ولادت محبوب کی رات حوض کوثر کے کنارے پر کستوری کے 70,000 درخت لگائے، جن کے پھل اہل جنت کے لیے خوشبودار دھونی کا کام دیں گے۔ اس رات اہل آسمان سلامتی کی دعا مانگتے رہے۔ پتھر کے بت گر گئے، لات اور عزا شیطان اپنے ٹھکانوں سے نکل کر چیخنے چلانے لگے، رونے لگے۔ قریش کو کچھ خبر نہیں کہ وہ کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ امین آ گئے ہیں، صدیق آ گئے ہیں۔ بیت اللہ شریف سے کئی روز تک آواز آتی رہی، اب میرا نور مجھے واپس مل جائے گا، میری زیارت کے لیے لوگ آنے لگیں گے، مجھے جاہلیت کی نجاستوں سے پاک کر دیا جائے گا۔ اے عزا، اب تیری ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ بیت اللہ شریف دن تک لرزتا رہا۔ یہ پہلی علامت تھی جو ولادت محبوب کے وقت قریش کو نظر آئی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو سب سے پہلے میرے ہاتھوں پر جلوہ افروز ہوئے اور آواز نکالی۔ میں نے کسی پکارنے والے کو سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے، اللہ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ پھر میرے سامنے مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز روشن ہو گئی، یہاں تک کہ میں نے روم کے محلات بھی دیکھ لیے۔ میں نے آپ کو لباس پہنا کر لٹا دیا اور اسی دوران میرے وجود پر ہیبت سی طاری ہو گئی، میں کپانے لگی، روشنی بھی کم ہو گئی۔ یہ کیفیت میری دائیں طرف ظاہر ہوئی تھی۔ وہاں میں نے کسی کی آواز سنی کہ آپ کو کہاں لے جایا گیا ہے؟ میں دوسرے نے کہا،
مغرب کی طرف پھر روشنی پھیل گئی. اس کے بعد پھر میرے وجود پر ہیبت سی طاری ہو گئی. میں کپ کپانے لگی اور اس بار میری بائیں طرف یہ کیفیت طاری ہو گئی. پھر میں نے کسی کی آواز سنی کہ آپ کو کہاں لے جایا گیا ہے. دوسری طرف سے کہا گیا مشرق کی طرف. یہ عجیب و غریب حالت میری لوح و دماغ پر نقش ہو کر رہ گئی اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تو میں فوراً مسلمان ہو گئی. اور حضرت آمنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب وہ لمحہ قریب آیا اور وہ کیفیت طاری ہوئی تو میرے پاس کوئی بھی موجود نہ تھا. میں نے ایک گونجدار آواز سنی, مجھ پر ہول طاری ہو گیا. پھر میں نے دیکھا کہ کسی نے سفید پرندے کے پر جیسی کوئی چیز میرے سینے پر ملی, جس کی برکت سے میرا خوف ختم ہو گیا اور ہر تکلیف ختم ہو گئی. میں نے پیاس محسوس کی تو دودھ کی طرح سفید مشروب مجھے پلایا گیا اور گویا مجھ سے نور پھوٹ رہا تھا جس سے ہر چیز منور ہو گئی. پھر میں نے کھجور کے درخت کی طرح دراز قد عورتیں دیکھی. انہوں نے مجھے اپنے گھیرے میں لے لیا. گویا وہ عقد مناف کی شہزادیاں لگ رہی تھیں, مگر وہ جنت کی حوریں اور جنتی عورتیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام تھیں. مزید کیا ہوا انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں شیئر کروں گی. اور اگر ویورس آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے. نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.